محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس کے تحت تھوڑی دیر عرض معرض سے قبل سب سے پہلے ایک مرتبہ رسول کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمیں کھا گئی ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، بجا لے تو چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے، بجا لے تو چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ اور یہ شاعر فرماتے ہیں کہ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل پژمردہ ہمارا نہ کیا، اور ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ دیکھیے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتا ہے کہ ہم تیرے بندوں کو حکم دیں گے کہ وہ تیرے پیدا کی ہوئی چیز کو بدل دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی چیزوں میں بدلنے میں سے ایک داڑھی منڈانا بھی ہے، اور یہ داڑھی رکھنا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور ہمارے بزرگوں سے کا یہ طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ داڑھی کو بڑھاوا دو اور مونچھوں کو پست کرو۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور داڑھی منڈانا یا ایک مشت سے کتروا کر کم کر دینا یہ حرام ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کہیں ہم اتنے عظیم سنت سے اپنے آپ کو محروم تو نہیں کر رہے ہیں، اور ایک حرام کام کا ہم ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے پیارے، اور کسی انسان کو یہ نہیں پتہ کہ کب اس کی موت اس کے پاس آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حجامت بنوا رہے ہوں، یا ہم کسی نائی کے پاس بیٹھ کر کے داڑھی منڈوا رہے ہیں، یا کٹوا کر خشخشی کرا رہے ہیں، اور اسی وقت ہمارے پاس ہماری موت آ جائے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم قبر میں آقا کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور ما تقول فی شان حاضر رجل، ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، کہ
کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موہنی صورت دکھائی جائے گی، اور اس وقت ہم سوچیں کہ ہم اپنا چہرہ اپنے آقا کو کیسے دکھائیں گے، جو کہ سرور کونین ہیں، جو افسروں کے اعلیٰ افسر ہیں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ ہر اسکول کا ڈریس الگ ہوتا ہے، ہر فوج کا لباس الگ ہوتا ہے، اور ہر فوج اپنے افسر اعلیٰ کی بات کی پیروی کرتا ہے، وہ مانتا ہے، اسے جو کہا جاتا ہے اس کی بات پہ وہ چلتا ہے۔ اور ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے چہرے میں داڑھی کو بڑھاوا دو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر داڑھی کے توبہ کرنے سے پہلے اور بغیر داڑھی رکھے ہم مر گئے تو ہم قبر میں اپنا چہرہ آقا کو کیسے دکھائیں گے۔ اس لیے پیارے، داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ داڑھی رکھے۔ اور عبرت کے لیے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ مرزا قتیل ایک بہت ہی بڑا فارسی شاعر گزرا ہے، اس کے اشعار میں تصوف کا جھلک محسوس ہوتا تھا۔ انہوں نے صوفیانہ اشعار فارسی میں لکھے، تو ایران کا ایک شخص ان کے اشعار کو پڑھا۔ جب انہوں نے پڑھا تو وہ بہت متاثر ہوا، اور اس کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا، یہ شوق پیدا ہوا کہ میں مرزا قتیل سے ملنے کے لیے جاؤں، اور مرزا قتیل کو میں دیکھوں کہ وہ آخر کون ہیں جو اتنے تصوفانہ اشعار لکھ رہے ہیں۔ وہ انسان مرزا قتیل کے ملاقات کے ارادے سے ایران سے اس شاعر کے گھر تک کا سفر کرتا ہے۔ جب سفر کر کے جاتا ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ مرزا قتیل داڑھی منڈوا رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو انسان کہنے لگتا ہے کہ آغا تو ریشمی تراشی، کہ جناب آپ داڑھی منڈا رہے ہیں۔ مرزا قتیل کہنے لگتا ہے بلے ریشمی تراشم ولے دلے کسیرا نمی تراشم، کہ ہاں میں داڑھی منڈا رہا ہوں لیکن میں کسی کے دل کو تو نہیں خراش رہا ہوں۔ وہ انسان کہنے لگتا ہے ارے دل رسول اللہ میں خراشی، جناب ہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خراش پہنچا رہے ہیں۔ جب مرزا قتیل اتنا سنتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے تو مرزا قتیل کہنے لگتا ہے کہ جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی، جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی، مورا با جانے جا ہمراز کر دی۔ کہ انسان، اے آنے والا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میری آنکھوں سے پردے کو ہٹا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت تو نے میرے دل میں ڈال دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ مرزا قتیل اس کے بعد اس انسان کے بعد سے نہایت ہی حد درجے کا متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ہی پیاری سنت ہے، اس سنت کو اپنائیں اور عہد کریں کہ ہم اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، نوکری چلی جائے تو چلی جائے، جان چلی جائے تو چلی جائے، کاروبار ختم ہو جائے تو ہو جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹ پائے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ بالعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور بیل آئیکن ضرور دبا لیجیے گا، کیونکہ ہم بڑے علماء کی نعت اور تقریر کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔